ہے۔ میرے بھائی، جب 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور اس کے بعد اس ملک کا بٹوارا ہو گیا، تو سرحد کے پار سے محمد علی جناح نے آواز دی کہ ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ملک تمہارے لیے بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان جو بنایا گیا ہے مسلمانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، آؤ تم اس ملک میں رہو، یہ تمہارے لیے آزاد کرایا گیا ہے، یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر ایک 75 سال کا بوڑھا شخص اپنے کپاتے ہوئے وجود کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کر کے بولتا ہے، اے ہندوستان کے مسلمان، تم اس سرزمین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، جس کی زمین میں تمہارے بزرگان دین لیٹے ہوئے ہیں، جن میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، جن میں تمہارے بزرگان دین دفن ہیں، اس سرزمین کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ دبلا پتلا سا انسان گاندھی تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تم خوشی سے چاہو تو تم اس ملک کے اندر بھی رہ سکتے ہو۔ لیکن جو مسلمانوں نے اس وقت عبدالکلام آزاد سے جو سوال کیا، وہ سوال بڑا اہم تھا۔ مسلمانوں نے اپنی گٹھریاں جو سر پہ رکھی ہوئی تھی جانے کے لیے، اس کو زمین پر رکھ دیا اور سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اسی ملک میں رہو، یہ تمہارا ملک ہے۔ کل کے گئے جب لوگ ہمیں مذہب کے نام پر تانا دے کر اس ملک سے دھکے ماریں گے، ہمیں بھگایا جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر تاریخ ساز جملہ کہا کہ تمہاری کوئی مدد کرے یا نہ کرے، تمہاری کوئی پکار سنے یا نہ سنے، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا سنویدھان، ہندوستان کا آئین تمہارے محافظ کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہندوستان کا آئین تمہارے محافظ کے لیے کھڑا ہوگا۔ لیکن میرے بھائی، آج ہندوستان کے آئین کو، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سی اے لا کر، NRC لا کر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی تو میرے دوستو، یہ ہندوستان بھی مٹ جائے گا اور ہم بھی مٹ جائیں گے۔ بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستان، کوئی تمہیں جانے گا بھی نہیں، تم ایک قصہ پارینہ بن کر رہ جاؤ گے۔ اس پہ ایک شاعر، بڑا خوبصورت شاعر، کہتا ہے کہ آج ہم لوگوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں، کہ آج ہم لوگوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں، عشق ہم سب کی ضرورت ہے چلو عشق کریں، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہوتا، یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں، آپ ہندو میں مسلمان، وہ سکھ یہ عیسائی، یہ سب نفرت کی سیاست ہے چلو عشق کریں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاست کے طور پر ہو رہا۔ آج بھی ہندوستان کا ہندو مسلمان چاہتا ہے کہ ہم گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام دے کر